ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے۔ زیادہ پڑھیں گے، وہ پنجابی دی مثال ہے نا، جنہ گڑ وددا جائے گا اونا میٹھا وددا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے جتنا آپ درود و سلام زیادہ پڑھیں گے اتنی برکتیں زیادہ میسر آئیں گی۔ تو کیا میں امید کروں ربیع الاول کی ساعتوں میں ہم سب درود پڑھیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے، چونکہ یہ میلاد شریف کے حوالے سے محفل سجی ہوئی ہے، اور قرآن مجید برہان رشید میں خلاق عالم نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے، فرمایا قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے۔ یہ حکم اللہ کا ہے، لیکن فرمایا کہ میرے محبوب اگر آپ کی زبان سے نکلے تو اللہ کو اور پسند آتا ہے۔ فرمایا قل، آپ فرما دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ، کہ جب اللہ کی رحمت اور فضل ملے، میں تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس کے ملنے پر چاہیے کہ خوشی کی جائے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، فرمایا جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس چیز سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ تمہیں اس خوشی کا اجر عطا فرمائے گا۔ بالکل سادہ مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ آئیے ذرا اس آیت کے دامن میں جو پھول ہیں جتنے ہماری استطاعت میں ہیں ہم وہ چنیں، اور ان کی خوشبو سے اپنے دل و دماغ کو معطر اور معمر کریں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ جب اللہ کی رحمت اور فضل ملے تو خوشی مناؤ۔ یہاں پر 2-4 باتیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی رحمت کیا ہے اور اللہ کا فضل کیا ہے؟ اب ہمارے جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، ان کے اذہان بھی مختلف ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہر بندہ اپنے ذہن میں کوئی نہ کوئی نقشہ بنا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ جس بندے کی ایک دکان ہو، اگر اگلے سال دوسری ہو جائے تو وہ کہتا ہے میرے اوپر رحمت بھی ہے اور فضل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جس کا ایک بچہ ہو دوسرا پیدا ہو جائے تو وہ کہتا ہے میرے اوپر بھی رحمت اور فضل ہے۔ تو مطلب جیسے ہمارے اذہان ہیں ویسا ہی ہم نتیجہ اخذ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ نے فرمایا کہ رحمت اور فضل ملے تو خوشی مناؤ۔ اب ذرا ہم پہلے قرآن میں ہی نہ دیکھ لیں کہ رحمت کیا ہے اور فضل کیا ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی ہو تو بہتر ہوگا۔ اب میں لمبی چوڑی تفسیر میں گئے بغیر میں سادہ بات کہہ کے نا اپنی بات کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کے بھیجا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کے۔ میں نے آپ کو تفسیری ترجمہ کر دیا۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کی رحمت ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بھی فرمایا، ایک روایت میں ہے انما بعثت رحمتاً، فرمایا اللہ نے مجھے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ قرآن میں بھی آ گیا، حدیث میں بھی آ گیا، اب اس سے اعلیٰ تفسیر کیا ہو سکتی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو رحمت کا تعین میں اور آپ نہیں کر رہے بلکہ قرآن و حدیث نے کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ میرے حبیب کی ذات ہے۔ پہچان ہو گئی رحمت کی؟ اگر ہو گئی تو تھوڑا سا آگے چلیں، پھر اللہ کا فضل کیا ہے؟ تو میں نے پہلے بتایا جیسے ہمارے اذہان ویسا نتیجہ، جبکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، فرمایا محبوب خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو کہ میں جو تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں یہ اللہ کا فضل تھا اور بہت بڑا فضل تھا۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نکلے گی تو مجھے لطف آئے گا، کیونکہ یہاں صرف فضل کی بات نہیں ہو رہی، بڑے فضل کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ صرف سبحان اللہ نہیں چلے گی، ذرا تکڑی آواز والی بڑی سبحان اللہ چلے گی نا جی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کا بہت بڑا فضل تھا جو اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا۔ وہ فضل کیا ہے؟ محبوب فرماتے ہیں وہ میری ذات اقدس ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ رحمت کا بھی تعین ہو گیا، فضل کا بھی تعین ہو گیا، اور ہوا بھی قرآن سے، جیسے مسلمان کا ذہن مطمئن رہتا ہے۔
اگر ذہن مطمئن ہے کہ اللہ کی رحمت و فضل سے مراد حضور کی ذات ہے تو پھر آگے آئیے. فرمایا رحمت اور فضل کے ملنے پر خوشی مناؤ. تو حضور جب آئے تو رحمت ملی نا, حضور جب آئے تو فضل ملا نا, تو پھر خوشی کیوں نہ کریں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ قرآن مجید برہان رشید کا حکم ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد پر خوشی منائیں. اور یہاں پر بھی لطف کی بات یہ ہے, فل یفرحو کو مطلق رکھا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ فل یفرحو کو مطلق رکھا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ قید نہیں کیا, نہ زمانے کے ساتھ, نہ اشیاء کے ساتھ, نہ صورت و شکل کے ساتھ. یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. کچھ بندے بالکل سر ہلا رہے ہیں, مجھے پتہ ہے آپ پورا مزہ لے رہے ہیں. علماء کو نکال کے کہہ رہا ہوں, آپ عوام الناس کے لیے آپ بھی تھوڑا سا بولیں گے تو مجھے زیادہ مزہ آئے گا. اس کو قید نہیں کیا گیا, نہ وقت کے ساتھ, نہ جگہ کے ساتھ, نہ صورت کے ساتھ, نہ اشیاء کے ساتھ. کیا مطلب ہے؟ خوشی مناؤ. اب اس میں ایک بات کہہ دوں, چونکہ آپ کو پتہ ہے حضرت عطار کا میں نوکر ہوں اور اعلیٰ حضرت کا میں ساگ ہوں, تو یہ بات کرنا ضروری ہے تاکہ حدود و قیود جو ہیں وہ ساری واضح ہو جائیں. ہر وہ خوشی جو اسلام میں حرام نہیں ہے وہ خوشی میلاد مصطفیٰ پہ جائز ہے. اللہ اکبر. اللہ آپ کو خیر و برکت سے نوازے. ماشاءاللہ. نعرے ڈھلے ہو کے نہ لایا کرو, مطلب ہوتا ہے نا نعرے دی ناری بنا چھڑنی, نہ نعرے دا نعرہ بننا چاہیے جناب. ٹھیک ہے, ناراض نہ ہونا. چلو تھوڑا سا ہم پٹڑی پہ چڑھ لینا تو پھر انشاءاللہ لطف آئے گا زیادہ. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ سبھی حضرات؟ ہر وہ خوشی جو شریعت نے ناجائز نہیں کہی وہ خوشی جائز ہے, یہ بات یاد رکھ لیں. اور ہر وہ خوشی جس کو لوگ خوشی سمجھیں لیکن شریعت اس کی اجازت نہ دے وہ ہم کر سکتے. مثال کے طور پہ آپ کو میلاد والے دن ڈھول کھڑکا ہے, بھائی تو نہیں کھڑکا سکتا, تجھے کس نے اجازت دی ہے بھائی؟ اس بات کو سمجھیے گا تھوڑا سا. اچھا, اسی طرح ناچنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کو کس نے کہا ہے؟ فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, بالکل نہیں آپ کر سکتے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ وہ خوشیوں کی قسمیں جو لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں, ان کے جو نفس گھڑ گھڑ کے دلیلیں دیتے ہیں کہ یہ بھی خوشی, یہ بھی خوشی, نہ یہ نہیں. اس کے علاوہ جتنی خوشی کی عادتیں ہیں یا چیزیں ہیں وہ جائز ہیں. مثال کے طور پر نئے کپڑے پہننا جائز ہے, غسل کرنا جائز ہے. آپ جناب جب میلاد شریف پر جائیں, نئی سواری خریدنا چاہیں نئی سواری پہ جا سکتے ہیں, جائز ہے. یہ جھنڈے جھنڈیاں لائٹنگ یہ جائز ہے. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ناجائز نہیں کہا گیا. اگر ناجائز ہیں تو ہم سے کوئی بات کرے, کہا جی ہم تو نہیں کر سکتے. میں نے کہا اگر وہ نہیں کر سکتے تو لگانے والا کام تو کرو نا بابا. اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہاں پر خوشی کا حکم دیا گیا ہے لیکن خوشی کو قید نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, وہ جس طرح خوشی منانا چاہے وہ بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن شریعت کی حد میں رہ کر, باہر نکل کے نہیں. جو شریعت کی حدوں کو پھلانگ جائے پھر ظاہر سی بات ہے اس پہ تو پھر شریعت کا قلم چلے گا نا. تو یہ ہے فل یفرحوا, فرمایا خوشی منائی جائے. اچھا, خوشی منانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ لائٹنگ لگائیں گے تو تبھی زمانے والے کہیں گے کس نے خوشی منائی ہے. آپ نے یہ سب کچھ یہ کیا ہے, آپ کے پاس سرمایہ ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر مہینہ آ گیا آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ حضور آئے ہیں تو یہ بھی خوشی ہی ہے. یہ سجاوٹ ضروری نہیں ہے, سجاوٹ مکان کے سے پہلے دل کا سجنا ضروری ہے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ دل کا سجنا بھی ضروری ہے, پتہ تو چلے نا اس دل میں بھی کچھ ہے. تو یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد پر رحمت و فضل آئے تو ہم خوشی منائیں گے. اب اگلی بات, ہوا خیر مما یجمعون, فرمایا جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس سے زیادہ ہم اجر عطا کریں گے. یہاں پہ ایک لطیف بات ہے, ہم جمع کیا کرتے ہیں؟ انسان عمومی طور پہ دو چیزیں جمع کرتا ہے, یا تو وہ مال و دولت جمع کرتا ہے یا وہ عبادات جمع کرتا ہے. مال و دولت اس لیے کہ دنیا میں کام آئے, عبادت اس لیے کہ آخرت میں کام آئے. یار اگر سمجھ آ رہی ہے تو بالکل ہی کئی بندے سیریس بن کے بیٹھے ہیں, وہ کچو پشا بن کے. میں چو پشاواں دا منن والا نہیں, آپ انہاں شاواں دے منن والے جنہاں نیزیاں تے چڑھ کے بھی بول دے رہ جاندے.
تو آپ تھوڑا سا مہربانی کریں. آپ جب چپ رہیں گے تو جولی کھا لی جائے گی, بولیں گے سبحان اللہ تو ثواب ملے گا نا بابا. آپ ذرا یہ بات سمجھیے, انسان عمومی طور پر کتنی چیزیں جمع کرتا ہے؟ 2 چیزیں, یا مال و دولت یا عبادات. ٹھیک ہے, تو یہاں کیا کہا گیا؟ مما, جو کچھ. یہ جو ماں ہے نا, میں اکثر ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ جنہاں نو سمجھ نہیں نہ ہوندی, یہ ماں دی سمجھ آ جاوے تو اپنی ماں چیتے آ جاوے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ علماء پڑھنے پڑھانے والے سمجھتے ہیں کہ یہ ماں جو ہوتی ہے نا, ماں, اس کے اندر جو شے ہے وہ اس میں ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس میں اتنی وسعت ہوتی ہے. صرف ایک لفظ نہ دیکھا کریں, مصطفیٰ پہ نازل ہونے والا ایک لفظ جب اتنا وسیع ہے تو بتاؤ پھر خود مصطفیٰ کتنے وسیع ہوں گے؟ کوئی ہمیں بھی تو بتاؤ. یہ بھی ایک لفظ ہے بابا. فرمایا جو تم جمع کرتے ہو, جس لیول کی وہ عبادت ہو اور جس لیول کا وہ مال و دولت ہو, فرمایا اگر رحمت اور فضل کے ملنے پہ خوشی مناؤ گے, ہم عبادات سے بھی بڑھ کے ثواب دیں گے اور مال و دولت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائیں. اب کوئی کہہ سکتا ہے سمر صاحب گال وڈی کر گیا, عبادات سے زیادہ ثواب. میں نے کہا اس لیے کہا ہے بیٹے, آپ کو سمجھ نہیں آتی. ایک بندہ نمازیں پڑھے, حج کرے, زکوٰۃ کرے اور نبی کے میلاد کو شرک کہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. کیا سمجھ سکتے ہیں آپ وہ بندہ جنت میں جانے کا حقدار ہے؟ وہ لترا دا حقدار ہے, وہ دا جنت نہ کی تلک ہے. سمجھ آئی؟ اور ایک بندہ بیچارہ عمل کا کمزور ہے, لیکن اسے یہ پتا ہے کہ حضور آئے تو ساری بہاریں آئی ہیں. سمجھ آئی نا؟ اس کا تھوڑا عمل بھی زیادہ ہو جائے گا. یہ بھی یاد رکھنا ہے. تو اس واسطے میں کہہ رہا ہوں کہ جو کوئی تم جمع کرتے ہو نا, اس پہ مار نہ کرنا. میرا خیال بات ابھی کھلی نہیں, تھوڑی سی اور کھول دوں. جو کچھ تم جمع کرتے ہو, عبادات پہ نہ مار نہ کرنا, مال و دولت پہ نہ کرنا. اگر کرنا ہے تو پھر مصطفیٰ پہ کرنا ہے. یہ ہے قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت طیبہ کا مفہوم. اگر ہمیں سمجھ آ گیا ہو, میں یہیں تقریر ختم کر دوں تو بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ رحمت اور فضل کے ملنے پر خوشی کرنی ہے. رحمت و فضل حضور ہیں, خوشی کرنا ہمارا کام ہے, اجر دینا میرے رب کا کام ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور وہ بتا دیا کیسے ہے. لیکن ہم جب خوشی کا اظہار کرتے ہیں, بس اوقات جو 2-4 جماعتیں زیادہ پڑھ جائے نا, وہ تھوڑے جا بہتا پڑھ جاوے, وہ کہتے ہیں ہمیں لاجک بتائیں. وہ بیٹھے ہو, کیا کہتا ہے؟ لاجک بتائیں. وہ تم لفظ پڑھ گیا نا, میں کیا آ جاتے ہیں لاجک بھی 10 چھڑا. میلاد شریف, ولادت, برتھ ڈے جسے کہتے ہیں, یہ اسلام کا حکم ہے اور ڈیمانڈ ہے. مولانا کہاں ہے بتاؤ؟ آپ بار شریعت, صاحب بار شریعت کو پڑھ کے دیکھیں, 16ویں حصے میں آپ نے عقیقے والے چیپٹر کے اندر اس کو لکھا ہے. فرمایا جب بھی کسی مسلمان کو اللہ اولاد عطا کرے, بیٹے کی صورت میں یا بیٹی کی صورت میں, تو فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اپنے اس بچے کی ولادت کی خوشی کرے. کیسے؟ فرمایا عقیقہ کرے. یہ عقیقہ بیسک ولادت کی خوشی کا کھانا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس بچے کی طرف سے صدقہ بھی ہوتا ہے اور ولادت کی خوشی کا کھانا بھی ہوتا ہے. سمجھ آ رہی؟ اچھا, یہاں پر 1-2 چیزیں اور بتاؤں تاکہ لطف مزید بڑھ جائے. عقیقہ کیسے کرنا ہے؟ 7ویں دن. بچہ ہو تو چھوٹے جانور ہو تو 2, بڑا ہو تو 2 حصے کر لیں. اگر بچی ہو تو اس کی طرف سے سنگل, بچے کی طرف سے ڈبل. شرائط وہی جو قربانی کے جانور کی, تقسیم کاری وہی جو قربانی کے جانور کی. 7ویں دن بہترین. صاحب بار شریعت لکھتے ہیں اگر نہیں کر سکتا تو روایت میں ہے 14ویں دن کر لے, نہیں کر سکتا 21ویں دن کر لے. یہ موجود ہے. اس کے بعد زندگی میں جب چاہے ادا کرے, ہو جائے گا. آواز کمزوروں والی ہے. تیسرا مسئلہ, ساری زندگی اگر اتنے پیسے نہ بن سکے کہ عقیقہ نہیں کر سکا, تو فرمایا قیامت میں پکڑ نہیں ہوگی, چونکہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے, یہ سنت ہے. اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو. یہاں پر تیسری بات سماعت کریں, آپ کو اور لطف دے گی. یہ میں نے جب بار شریعت میں پڑھی تو میں بھی بڑا حیران ہوا اور مجھے مزہ بھی بڑا آیا. علماء تو پڑھنے پڑھانے والے, آپ لوگ شاید کئی پہلی مرتبہ سنیں گے اس بات کو. صاحب بارگیری فرماتے ہیں کہ جب عقیقے والا جانور ذبح کیا جائے نا, تو کوشش کی جائے اس کی جو بڑی ہڈیاں توڑی نہ جائیں, کاٹی نہ جائیں, ان کے اوپر سے گوشت کو اتارے. ہاں چھوٹیاں جو ہوتی ہیں پسلیاں وغیرہ وہ تو کاٹنی پڑتی ہیں. جہاں تک ممکن ہو گوشت اتارنا چاہیے, زیادہ توڑنی نہیں چاہیے. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس جانور کا بچے کی طرف سے عقیقہ دیا جائے اور اس کی ہڈیوں کو زیادہ نہ توڑا جائے,
اس کی برکت سے یہ بچہ ہڈی ٹوٹنے سے محفوظ رہتا ہے. آپ کے ہاتھوں کی زیارت کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہوں, اٹھا کے سبحان اللہ فرمائیں. سمجھ آ رہی؟ اچھا, یہیں پر ایک بار شریعت میں اور بات بڑی خاص لکھی ہوئی ہے. ہڈیاں توڑنے والا شاید آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا, نہیں تو اگلا بھی سنے بھی نہیں سنیا ہونا, آپ عوام کے لیے کہہ رہا ہوں. صاحب بار شریعت کہتے ہیں اس کو چاہیے تھوڑا سا گوشت میٹھا بنا لے, تھوڑا سا گوشت ہے میٹھا. اب آپ کہیں کہ میٹھا, اگر نانی دادی ہے تو اسے پتا ہوگا میٹھا گوشت بھی بنتا ہے. اب واٹس ایپ پاڑیاں کو نہیں یہ پتا. یہ تو بس جو ناراض تو نہیں ہوئے آپ حضرات, محسوس تو نہیں فرمایا. اور زندہ آباد, کیا بات ہے, دیکھ لو میرا بھرا بول پہ ہے. میں کیا محسوس تو نہیں کیتا, وہ تمہیں جگاؤن واسطے جملے ہوندے جی, پتا تمہیں بھی ہے بھی گل تو اتنے ہی اپنی کھلوتی ہے. وہ جداں کہنا مختار ہے گل تو ود گئی ہے ہونا ہے, تو پھر ذرا محبت نہ سبحان اللہ فرماؤ نا ایک باری پیار دے نال. تو یہ کوئی بوڑھی عورت ہو نا تو اسے پتا ہوگا کہ اس کو کیسے بنانا ہے. اب صاحب بار شریعت نے جو بات لکھی ہے بڑی خاص, وہ کہتے ہیں کہ جو آپ عقیقے کا جانور ذبح کریں اس میں سے تھوڑا سا گوشت میٹھا بنا لیں. بزرگ کہتے ہیں اس کی برکت سے اس بچے کی حرکتیں میٹھی رہیں گی. صوفی صاحب سبحان اللہ تو بن دی سی, چوپی ہو گئے ہو, ہوں اپنا تو ہو گیا ہے. چلو جدہ دا ہویا ادھا دا سی, پر سبحان اللہ تے آکھو نا یار. ادھر دیکھیں میری طرف, آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں. یہ جو عقیقہ ہے یہ ہے ولادت کی خوشی کا کھانا. ڈیمانڈ کس نے کی ہے؟ اسلام نے. اور کس سے کی ہے؟ مسلمان سے. جو بھی بچی بچہ پیدا ہو اس کی ولادت کی خوشی کی جائے. یہ ہے لاجک. ولادت کی خوشی اسلام کو مقصود بھی ہے, اسلام میں محمود بھی ہے, اور ہمارے دین کو مطلوب بھی ہے. یہ پسندیدہ بھی ہے, اچھی بھی, اور کرنی بھی چاہیے. اب میری طرف دھیان فرمائیں تاکہ میں آپ کی خدمت میں بات کہہ سکوں. کوئی بچی بچہ پیدا ہو جائے اس کی ولادت کی خوشی کی جائے, یہ اسلام کہتا ہے. تو مجھے کوئی صاحب عقل بتائے گا کہ جو اسلام لے کے آیا ہے اس کی خوشی کس نے کرنی ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ کریم, علماء اہل سنت. اللہ آپ کو خیر و برکت سے نوازے. بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ فرنٹ سیٹوں والے ذرا خوش ہو کے سبحان اللہ فرمائے نا, پھر اگلی بات سناؤں. یہ ہے لاجک. کوئی بچہ پیدا ہو جائے اسلام کہتا ہے اس کی ولادت کی خوشی کرو. کوئی پیدا ہو جائے خوشی کرے, اسلام کہتا ہے. تو جو اسلام لے کے آیا ہے تو پھر ان کی خوشی کون کرے گا؟ اب سمجھ آئیے. یہاں پر پھر وہ آپ کو پتہ ہے نا, وہ ذہن میں سوال آ جاتا ہے, وہ یار ٹھیک ہے ولادت کی خوشی کرنی چاہیے, 14,500 سال گزر گئے اب تک خوشی کر رہے ہو, بس کر دو. میں کہا ہونی تو چاس آئی ہے تو بس ہم کیسے کر دیں, بندے دا پتر بن, کیوں بس کریں یار؟ نہیں نہیں دیکھو نا 1450 سال گزر گئے اب تک یہ خوشی, کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے کہا ابھی سمجھاتے ہیں. 27ویں کی رات آتی ہے, قرآن شریف کے نام کی محفل کرتے ہو, نزول قرآن, جشن قرآن, ختم قرآن محفل ہوتی ہے نا. میں نے کہا کس بات کی ہے؟ کہتا آپ کو نہیں پتا یہ رات برکت والی ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس کی تفسیر پڑھو. یہ رات برکت والی ہے چونکہ اس میں قرآن آیا. ویسے تو شب قدر آخری طاق راتوں میں ہے, علماء فرماتے ہیں زیادہ تر 27ویں ہی ہوتی ہے. اور اشارہ پتہ کیا دیا ہے, آپ بھی سن لیں. فرمایا لیلۃ القدر, یہ لفظ آیا ہے 3 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ تو فرمایا یہ لیلۃ القدر اگر الگ الگ لام یہ لام تے ایسے گنے نا تو اس میں ہیں 9 حرف. 9 حرف ہیں لیلۃ القدر میں, اور یہ 3 مرتبہ 9 تیا. اچھا چوپ تے دمنے جی میں کوئی گال ہوئی کوئی نہیں ہوندی, او بولو میری امانتاں, اس بات کو سمجھو. علماء فرماتے ہیں اشارہ ہے کہ عموماً یہ شب قدر کی جو رات ہوتی ہے نا, سمجھے, یہ برکت والی رات شب قدر فرمایا یہ 27ویں کی ہی ہوتی ہے. یہ اس میں اشارہ ہے. اب سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا اگلی بات بھی آپ سماعت کریں. کہتے ہیں سمر صاحب آپ کو نہیں پتا یہ رات برکت والی ہے, کیسے؟ اس میں قرآن آیا ہے. بالکل ہے, پھر کیا کرے؟ تو کہا پھر محفل نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا محترم اگر ناراض نہ ہوں تو ایک بات فقیر بھی پوچھ سکتا ہے. کہا پوچھئے.
تو میں نے کہا یہ نزول قرآن، جشن قرآن، ختم قرآن، تو یہ آج تک محفل کیوں؟ کہا مقصد، تو میں نے کہا وہ یہ ہے قرآن بھی تو 1450 سال پہلے نازل ہوا، تو محفل تب ہوتی، اب کیوں؟ کامن سینس استعمال کریں نا یہاں. تو کہا اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ قرآن اب نازل ہوا ہے، قرآن تب نازل ہوا تھا. ہاں جب یہ رات آتی ہے ہمیں پھر یاد آتی ہے قرآن کی، جب یاد آتی ہے تو خوشی چڑھتی ہے، اور جب خوشی چڑھتی ہے تو پھر ہم محفل رکھ لیتے ہیں. خدا کے بندے، جس رات قرآن آئے تجھے یاد آ جاتی ہے، خوشی چڑھ جاتی ہے. جس 12 ربیع الاول کو قرآن والا آیا تجھے یاد نہیں آتی، خوشی نہیں چڑھتی. سارے بولو نا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، مزہ آئے گا آپ کو. اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟ قرآن کی یاد آ گئی، قرآن والے کی نہیں آئی. آپ کو بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد شریفہ کا جو دن ہے اس کا تمہیں یاد کیوں نہیں آتا بابا؟ یاد آنا چاہیے. اور یہی بات ہے امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو 3 وجوہات لکھی ہیں نا کہ جو میلاد کی رات ہے وہ شب قدر سے افضل ہے، یہ آپ نے لکھا ہے 3 وجوہات. ان میں سے ایک وجہ یہ لکھی ہے، فرمایا شب قدر وہ ہے جس میں فرشتے آتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے آتے ہیں. سمجھ آئی؟ فرمایا میلادت والی رات وہ ہے جس میں خود مصطفیٰ آئے ہیں، جس میں فرشتے آ جائیں. اگر وہ رات اتنی برکت والی ہے تو جس میں خود نبی آئے ہیں. نہ بھائی نہ، کئی بندے ابھی بھی چوپ بیٹھے ہوئے ہیں، مزہ نہیں آیا مجھے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. ارے بھائی، اور وہاں پر آپ نے ایک ایسی بات لکھی آپ حیران ہو جائیں گے. آپ فرماتے ہیں یہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا. اب یہ جملہ سننے والا ہے، اللہ کرے میری زبان پہ آسان ہو جائے، فرمایا کوئی ثابت کرے کہ قرآن دنیا میں نازل ہوا تھا یا آسمان دنیا پہ نازل ہوا تھا. یہ بات بڑی گہرائی والی ہے. شب قدر میں جو قرآن آیا تھا نا وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آیا تھا، وہاں سے آہستہ آہستہ جبرائیل 23 سالوں میں لاتے رہے. فرمایا قرآن آسمانوں پہ آ جائے تو جشن یہاں مناتے ہو، نبی یہاں آ جائے تو پھر کیوں نہیں مناتے ہو؟ جس کو لطف آیا ہے اتنی اونچا بولے. اور کو مزہ آیا کہ کوئی نہیں آیا سنگیو؟ منیا ملیٹ ہو گیا، پرچا سپوری آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا ہے. ہوں تو روڈ بنتے پے نے، میں تو حیران ہوں بھی بنتے پے نے، ساڈے تو سارے پٹے پے نے، کوئی بناؤ والا کوئی نہیں. ہاں یہ چلو پھر بھی بن رہا ہے، اللہ آپ کو خیر و برکت سے نوازے. اے جڑے گوڈے پھڑ کے بیٹھے چوکڑیاں مارو نا ایک باری ذرا، اے گوڈے والا کام بہت سونے پہ لگ دے ہو جے چھڑ دے ہو تا ٹھیک ہے. اور یہ دائیں بائیں سے آواز پوری آنی چاہیے. مجھے نا کچھ بندے بالکل خاموشی کا اظہار کر رہے ہیں. اب میں تیسری بات بھی عرض کرنے لگا ہوں. فرماتے ہیں کہ یہ جو رات ولادت والی ہے نا، یہ رات افضل ہے اس رات سے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے. کہا کیوں؟ فرمایا اس میں قرآن آیا ہے، پر بھولنا مت یہ قرآن ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا اگر مصطفیٰ نہ ہوتے. فرمایا اس رات میں وہ آئے ہیں جو قرآن والے ہیں، قرآن جن کے اوپر نازل ہوا ہے. تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قرآن ملا. تو فرمایا جس کے صدقے سے کوئی شے ملے وہ افضل ہوتا ہے. اس نسبت کی وجہ سے یہ رات افضل ہے. سمجھ آ رہی ہے حضرات آپ کو؟ اور یہ ہے تو بڑی باریک سی بات، پتہ نہیں یہ کوئی سمجھ نہ سکے تو دوبارہ مجھے کہہ دینا، میں سمجھا دوں گا. جو قرآن مجید کے لفظ ہے نا کلام اللہ، وہ سب سے افضل ہے. لیکن اگر کتابی شکل میں دیکھا جائے تو اس سے حضور افضل ہے. ہائے ہائے ہائے، پی گئے ہو میری گال میں یار. دیکھ رہا نہیں سمجھے نا، یہی تو مسئلہ ہے. اسی بہت ہی ڈونگی گال سن نہیں نہ سکتے. او بیٹھے ہو. ہاں یہ جو کلام اللہ ہے، جس کو کلام اللہ کہتے ہیں، جو اصل روح ہے، سمجھ آ رہی ہے، وہ سب سے افضل ہے. لیکن جو الفاظ کتاب پہ لکھے جاتے ہیں کتابی شکل میں آ جائے اس سے حضور افضل ہے. اب تھوڑا جا ہے اوکھا مسئلہ، اے علماء نو پوچھ لیا جائے، اوکھا ہوں رہا نہیں، ہوں تو سوکھا ہو گیا ہے نا.
سمجھ آ رہی ہے؟ میں سادہ بات کہہ دوں یار آپ کو، بادام ہوتا ہے نا توڑیں بیچ میں سے گدا نکلتا ہے، یہ دسو اتنے والا کام جڑا وہ افضل ہوندا یا وچ والا کام افضل ہوندا ہے؟ تو وچ والا کام کلام اللہ جڑا اصل وچ روح ہے وہ سب تو افضل ہے، تے جڑا باہر ہے اس تو حضور افضل نے۔ ہن تو میں گل کھول چھڈی ہے جے اجے بھی نہ سمجھو تو سبحان اللہ۔ او بیٹھے ہو، یہ میں پوچھا کرتا ہوں تاکہ آپ کا ذوق برقرار رہے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کی رات ہے، تو آپ کی آمد کی رات، اس کے لیے اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ کیوں، کب، کیسے، کیوں، نہ، غلط بات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب آئے تو ضرور میلاد شریف منانا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے اس موقع کو۔ اور اگلی بات بھی، بس اوقات ہوتا ہے پھر کون میلاد کرے، میں نے کہا جو میری دانست ہے نا اس کے مطابق تو کوئی بندہ بھی پیچھے نہ رہے۔ سر ہلانے سے بات نہیں بننے والی ہے۔ صوفی صاحب آپ کی سبحان اللہ کے لیے ترس گیا ہوں، ناراض نہ ہوں، ذرا جاگ کے بیٹھو میرا پیر پائی۔ ہاں کئی چوپ شاہ کفلے مدینہ پتر باہر لاؤنا، ایتھے کوئی نہیں جلاؤنا تسی۔ تے جاگو تھوڑا، کیوں احمد رضا ہیں بھی تیمور، یہ میرا حق بنتا ہے کو اللہ کے بندے آپ تو ایسے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں آپ کو صحیح بات، ناراض نہ ہونا، یہ موقع ہے، سنیو اس ٹائم پہ بول لو، اچھے رہو گے۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو ایک جھوٹا بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، واہ 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 کر دینے، وہ سنانا والا کہندا پتہ نہیں انہیں کیڑی بخاری پڑھ چھڈی ہے جناب، حالانکہ جھوٹ بولن ڈیا ہوندا ہے۔ تے ساڈے مولوی تقریر کردے اگلے دیکھی جاندے نے کر کے، وہ کہندے نے انہاں دے اتوں ہی ٹپدا پیا ہر شے، کوئی ذوق، کوئی شوق، کوئی گل، کوئی بات، کوئی تھوڑا جا ہل، کوئی جل، یہ تھوڑا جا ذوق اپنے اندر پیدا کریا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ ذوق کی دنیا ہوتی ہے۔ اب آئیں ذرا اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ یہ ذوق بھی برقرار رہے اور بات بھی ہم سمجھ سکیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا میلاد کون منائے؟ میری دانست کے مطابق ہر بندہ منائے۔ اور اگلے جملے پہ پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے، میں نے کہا عورتیں بھی، بچیاں بھی، بچے بھی، سبھی میلاد منائیں۔ سمر صاحب وجہ میں بھی بتاتا ہوں۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے ماں باپ کو تو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا۔ کس نے عزت دی ہے ماں باپ کو؟ مجھے ہمارے بلال بھائی، بلال نام ہے بھائی کا، بلال بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں ہمارے اکثر پیر بھائی رہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے میرے پیر کی تربیت ہے کہ وہ سب سے پہلے ماں باپ کا ادب سکھلاتے ہیں۔ آج کتنے بیٹھے ہوں گے ماں باپ خوش نصیب کہ ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی ایسا خوش نصیب باپ بھی ہو جس کے پاؤں بھی چومے جاتے ہوں۔ اتنی عزت اور رسپیکٹ تمہیں ملی، کس نے دی ہے؟ کہا حضور نے۔ تو میں نے کہا انہی کے آنے پر پوچھ رہا ہے کہ میلاد مناؤں کہ نہ مناؤں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب بھی پوچھے گا جن کی وجہ سے تجھے عزت ملی۔ یہ جو ہماری مائیں ہیں، گھر میں کوئی اہتمام کسی میں کیا ہوا ہے؟ کیا کریں، عورتوں کے لیے اہتمام ضرور کیا کریں۔ بہت پیچھے ہیں اس معاملے میں ہم، اور جو بندہ ہے اسے بتائیں آدھا گھنٹہ ہمیں، آدھا گھنٹہ انہیں سبق سنا، تربیت ہو جائے گی۔ یا پھر گھروں میں ہر وقت مدنی چینل چلاؤ، دو ہی صورتیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، یہ عورتوں کی عزت کیسے ملی ہے؟ دیکھو بیٹی زندہ درگور ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ بتاؤ کس نے بچایا ہے؟ بولو نا سارے، حضور نے بچایا ہے نا۔ تو اب یہ بیٹی اٹھ کے کہہ کہ نہیں میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں کہا بی بی اپنی اوقات وچ رہ، او وقت کدی واپس آ گیا نا تے تینوں آج بھی پورے آ جانا ہی، تینوں بچایا ہے تے زہرا دے بابا نے بچایا ہے۔ اور تو پھر پوچھ رہی ہے کہ میلاد کرنا یا نہیں؟ وہ ساری عزتیں ملی حضور کی وجہ سے ہیں۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے ہیں تبھی تو یہ بیٹیاں ہمارے گھروں کی رونق بنی ہیں، ورنہ ان کو کون پوچھتا تھا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ماں کے قدموں میں جنت کس نے رکھی ہے؟ آواز کمزوروں والی ہے نا بھائی، کہو کس نے رکھی ہے؟ حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، حضور نے فرمایا۔ تو پھر انہی کے آنے پر یہ عورت پوچھے گی کہ ہم میلاد کریں یا نہ کریں؟ ہاں تمہارے لیے حد ہے کہ تم مردوں کے ساتھ نہیں نکل سکتی، تم با پردہ اپنے گھر میں، تمہاری تو آواز بھی باہر نہیں آ سکتی، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ذکر ہی نہیں کر سکتی، تم کرو۔ آواز سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ چلو اگلی بات بھی کر لیتے ہیں۔ بچے، بوڑھے، چھوٹے، جو مرضی جس طبقہ فکر سے زندگی سے آپ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، سب پر میلاد ضروری ہے، خوشی ضروری ہے، شکر ضروری ہے۔ کہا کیوں؟
قرآن مجید پڑھو نا، پہلی امتیں جب کوئی جرم کرتی تھی اللہ کا عذاب آ جاتا تھا. کہیں فرمایا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے زمین میں دھنسا دیا گھروں سمیت. آپ نے کئی شہر پرانے اجڑے ہوئے دیکھے ہوں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اسی طرح کئیوں کے بارے میں فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ، فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر نوک والے پتھروں کی بارش کی، ویسے ہی مر گئے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ان کے. اور کئیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، بندر ہو جاؤ، بندر بنا کے رکھ دیا. کئی دھنسا دیے، کئی برباد کر دیے، کئیوں کو بندر بنا دیا. وجہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، نبیوں کی نافرمانی کرتے تھے، بے عمل تھے، بدکار تھے، یہ سب کچھ آ گیا. میرا سادہ سا سوال ہے، اس معاشرے میں لوگ بدکاری نہیں کر رہے؟ بتاؤ، اس معاشرے کے اندر لوگ ناپ تول میں کمی نہیں کر رہے؟ اس معاشرے کے اندر نبیوں کی نافرمانی نہیں ہو رہی؟ لیکن کوئی شہر برباد نہیں ہوا. زندہ بندہ بولے زندہ بندہ، دوسرے سے میرا کلام نہیں ہے. یار ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نہیں برس رہی، ہمارے چہرے نہیں بگڑ رہے، کیوں؟ کہتا ہے یہ تو مینوں نہیں پتا. میں کہا پتر جی تینوں پتا لگ جاوے تو سارا سال ہی میلاد منا میں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، فرمایا محبوب ان کو عذاب کیسے دیں ان میں تو جو ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ. علماء اہل سنت. بتائیے بھائی کو لطف آیا کہ نہیں آیا؟ سچی بتاؤ یار. میں نے کہا تھا کوئی بندہ ہو جو میری دانست ہے، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں، ہر بندہ میلاد کرے، حضور کی آمد پر جشن منائے، خوش ہو جائے. اس لیے ہمارے چہرے سلامت تو حضور کی وجہ سے، گھر سلامت تو حضور کی وجہ سے، گناہوں پہ پردہ تو حضور کی وجہ سے، ہم برباد نہیں ہوئے تو حضور کی وجہ سے. اور جس کے صدقے میں اتنے کرم ہوں اس کی خوشی منائی جاتی ہے، ماتم نہیں کیا جاتا. کرو گے میلاد؟ خدا کے بندو، ہمیں اگر اس کا پتہ چل جائے تو ہم تو ہر روز حضور کا میلاد کریں یار. دوستان گرامی، اس واسطے یہ جو میلاد شریف کے خلاف بکواس کرے، کیڑا مکوڑا سمجھ کے آپ کو مسل دیا کریں. یہ کون ہوتا ہے باتیں کرنے والا؟ اپنے گھر منڈا جمپ پہ تو مٹھائیاں بانٹتا ہے. اللہ کے حبیب جلوہ گری فرمائیں تو پھر اس کو مسئلہ بن جاتا ہے. اور پہلے میں بتا چکا ہوں، یہ یاد ہوتی ہے، قرآن کی یاد آئے تو آپ محفل سج سکتی ہے، حضور کی یاد آئے تو نہیں سج سکتی ہے. لیکن مسئلہ ہے نا، لوگوں کو مسئلہ ہے نا، جب نبی آئے تو تم جشن کرتے ہو، جب جائے تو تم غم کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں نے کہا اس کا حکم ہی نہیں ہے. آپ قرآن پڑھیں، ہم قرآن سے آپ کو دکھاتے ہیں. ہاں حکم ہی نہیں ہے. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، آپ دونوں کا ذکر سورہ مریم کے پہلے دوسرے رکوع میں پڑھ سکتے ہیں. دونوں کے بارے میں موجود ہے وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. اور دوسرے کے بارے میں بھی یہی موجود وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. ایک نے کہا میرے اوپر سلام ہو، جب میں آیا تب بھی سلام، جب میں فوت ہو جاؤں تب بھی سلام. آواز کمزوروں والی نہ کریں، قرآن کی دلیل ہے. جب میں قیامت میں اٹھوں تب بھی سلام. اور دوسرے کے بارے میں رب نے کہا کہ جب وہ آئیں تب بھی سلام، جب جائیں تب بھی سلام، جب اٹھے تب بھی سلام. آپ کو بات نہیں سمجھ آئی میرا خیال ہے، بات کھولنی پڑے گی نا تھوڑی سی. سنیا دے سامنے تو بندہ حلال ہونا پہندا تاں گل سمجھ آئی. ناراض نہ ہویا جے، لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ناراض نہ ہونا، میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں. نبی آئے تب بھی سلام. کہتا ہے آنے کی خوشی جانے پر غم کیوں نہیں کرتے؟ میں کہا چپ چھوڑیا، تینوں آئی تین دسے کسے نہیں؟ پڑھ قرآن. آئے نبی تب بھی سلام، نبی جائے تب بھی سلام. اگر قرآن میں نہیں ہے تو ہم سے بات کرو. ہے تو صحیح. تو میں کہا پھر مننا تیرے ابے نے، من بھی تو صحیح نا.
تو کہتا ہے یار مینوں یہ دس بھی نبی دی آن تے سلام ہے تے جان تے کیوں ہیں؟ میں کہا تینوں نہیں پتا؟ آخے نہیں۔ میں کیا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا؟ اصل تے رولا ہی آیا، تینوں اس گل دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ نبی آئے تب بھی سلام ہوتا ہے، نبی جائے تب بھی۔ بظاہر تو نبی پردہ کر جاتا ہے تو سلام کس بات کا ہے؟ آئے تو سلام ہے، چلو نبی آ گئے، امت کو رحمت مل گئی، برکت مل گئی، فضل مل گیا، کرم مل گیا، کتاب آئے گی، اللہ کا پیغام آئے گا، بلے بلے موجاں لگ گئی ہیں، نبی آ گیا ہے، اب تو سلام بنتا ہے۔ اب نبی جا رہے ہیں تب سلام کاہے کا؟ میرا خیال چلیے اگلے سال تسی تھکے بیٹھے ہو، چلیے پھر اچھی سبحان اللہ کو نا ہاتھ باہر چھڑ کے باؤ نا یار۔ اللہ کے بندے یہ دلیل آپ سنیں گے آپ لطف آ جائے گا آپ کو۔ نبی آئے تب بھی سلام، نبی جائے آنے پر تو سمجھ آ گیا بھی سلام ہے، جانے پر کیوں سلام ہے؟ اب دھیرے سے بات کہہ دوں، فرمایا ان کا جانا تمہارے جانے جیسا تھوڑے ہے، تم روتے ہو، ان کا جانا اور ہے، تمہارا جانا۔ کہتا مولانا بات کھلی نہیں۔ میں کہا چاستے آئی ہے نا، کھول بھی لینے بیٹھا جو ہاں میں کو دوڑیا جانا، گال کھولیں گے نا جناب۔ اب نبی کے جانے والے دن پر سلام کیوں ہوتا ہے؟ میرا اللہ ہے نا، علیم مطلق ہے نا، جانتا تھا اگر یہاں کوئی اور حکم دوں تو یہ تو نبی کے جانے والے دن پر بھی ماتم کریں گے۔ فرمایا ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ نبی جب جائے تب بھی سلام ہونا نہیں، چونکہ نبی جب جاتا ہے تب بھی امت کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا لیکن سمجھ کوئی نہیں آئی۔ بیجا تھلے پوتو ہونا، بیجا تھلے ہونا، ہلی جلی۔ اب آپ کو بات نہیں سمجھ آئی کہ نبی جب جاتا ہے تو امت کے لیے کیسے فائدہ ہے؟ آ کیڑا ہے؟ اور میں کہا ٹیک کوئی حدیث سون، ادھر دیکھو میرے نبی نے فرمایا حیاتی خیر لکم، حدیث ہے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ فرما لوگو میرا تمہارے درمیان زندہ رہنا بظاہر دنیا میں یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور جب میں پردہ کر جاؤں گا، روزے میں چلا جاؤں گا، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کا آنا بھی بہتر، جانا بھی بہتر۔ تو بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ اب میں قرآن مجید سے بھی اور حدیث سے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن بات تو تھوڑی سی اور کھولنی پڑے گی نا۔ نبی کا آنا تو بہتر سمجھ، جانا کیسے بہتر ہے؟ میں نے کہا حضور آپ آنکھیں ہے پوچھ لا، چلو میں بتا دیتا ہوں۔ جانا اس لیے بہتر، حضور نے فرمایا جب میں اپنے روضہ اقدس میں چلا جاؤں گا نا تو ہر روز میری امت کے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ ہجے کہندے نہیں انہوں نے کسی گل دا پتہ نہیں، میں کہا ڈوب کے مر جا، صدقے جاواں جڑے چوپ بیٹھے ہو، کوئی رشتہ داری تو نہیں نا، تو بولو تو صحیح نہ پھر۔ حضور نے فرمایا ہر روز میری امت کے اعمال پیش کیے جائیں گے، اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے تو فرمایا اللہ کا شکر ادا کروں گا، اگر اعمال اچھے نہ ہوئے تو فرمایا سر سجدے میں رکھ کے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ تو جو قبر میں جا کے بھی ہماری خیر مانگے اس پر سلام پڑھا جاتا ہے، ماتم نہیں کیا جاتا۔ ایمان نال دسو سواد آیا کہ نہیں آیا؟ آئے ہاں جیو جیو جیو، صدقے جاواں فرانٹ سیٹاں والے کو ٹھلے ہی بیٹھے نے، وہ جاگو میرے سنی، اس بات کو سمجھیے۔ نبی آئے تب بھی سلام، نبی جائے اللہ نے آپ سلام اکھوایا۔ اللہ کو نہیں پتا تھا نبی جب جاتا ہے تو اس امت کو رونا چاہیے، فرمایا سلام باجی سبحان اللہ ہوندیا اللہ دیا بندیا ڈرائیور دے نال ستا بیٹھا ہے، بیٹے اللہ خیر رکھے۔ ادھر دیکھیں میری طرف دوستو، قرآن مجید کی روح کو ہم حاصل کر لیں تو مزہ ہی تب آتا ہے۔ اب بات سن کے کو ذہن کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ آنے کی خوشی کرتے تو جانے کا غم کے نہیں گال کر کے دوڑ جاندہ، تسی سارے کہندے ہو ہاں یار گال تا ٹھیک آ، اور نہیں ہے ٹھیک ہو دی گال ہے، گال آ ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات، یہ باتیں بہت آگے لے جائیں گی لیکن میں تھوڑا سا واپس پلٹنا چاہتا ہوں، اس بات کو سمجھیے۔ نبی جب آئے سلام، جائے تب بھی سلام، ٹھیک ہے؟ جمعہ عید ہے کہ نہیں؟ سارے بتاؤ مجھے، اونچی بولو۔ آپ کو پتہ ہے جمعہ عید کیوں بنا تھا؟ نسائی شریف میں حدیث ہے، فرما فیہ خلق آدم و فیہ قبض، اس لیے جمعہ عید بنا، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن فوت ہوئے۔
صرف یہ نہیں کہ پیدا ہوئے تو عید بن گئی. تو میں نے کہا چلو مان لیا پیدا ہوئے تھے عید بن گئی, جدو فوت ہوئے ہوں تو عید نہیں سی بننی چاہیے. فرمایا پیدا ہوئے تب بھی عید, فوت ہوئے تب بھی عید. میں کہا 12 ربیع الاول نو نبی ساڈا آوے تاں بھی عید, جے جاوے تاں بھی عید. کمال والی بات ہے. ہمیں چورن بیچتے ہو, ہمارے سامنے بیچتے ہو, نہیں بکے گا. اعلی حضرت نے مال ہی ہو دیتا ہے نا پوتر, یہاں کسی کی پھکی نہیں بکنے والی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آئیں آدم تب بھی عید, جائیں آدم تب بھی علیہ السلام. تو ہمارے نبی آئیں تب بھی عید کہتے 2 عیداں نے تیسری ہے ہی نہیں. تو میں کہ جمعہ عید کتوں آ گیا دسو پھر. یہ مطلب عیداں 2 نہیں, ہاں جڑیاں واجب نے وہ 2 نے, تے جڑیاں خوشی والیاں نے وہ ہر جمعے آئی کھلوتی ہوندی ہے. یہ مطلب عیداں 2 نہیں, خوشی والی بھی کوئی عید ہوندی ہے. ہاں تے پھر آدم علیہ السلام آن تو عید بن جائے, تے جس دن سارے نبیاں دا امام آوے تے 12 ربیع الاول عید کیوں نہ بنے گا. او بیٹھے ہو, ہولی ہولی مسئلے سارے کلیئر ہوندے جاندے نے نا. یہ کلیئر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے, آپ کا ذہن تو مطمئن ہونا. دوستان مکرم, محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیں تب بھی سلام, جائیں تب بھی. اور یہاں پر میں ایک اور بات بھی کہہ دوں, حضرات علماء بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ کی کیفیت کیا تھی؟ کدی سن لیا کرو. تمہیں یہ پتا ہوں 92 دا ورلڈ کپ کداں جیتیا سی انہوں نے, تمہیں اپنے حضور دے بارے کوئی نہیں پتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے بارے میں جیسے ہماری یہ صفیں اور جماعت اور سارا کچھ, اس بارے میں محققین علماء آپ کا نظریہ یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا, بلکہ کیسا تھا؟ فرمایا نبی پاک کا جسد اقدس و انور و اطہر و منور و معمبر تشریف فرماتا, 10 صحابہ آتے تھے اور سلام پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے. صحابہ کو پتا تھا نبی آئے تب بھی سلام, نبی جائے تب بھی سلام. اللہ آپ کو خیر و برکت سے نوازے. بولو نا یار. مرحبا مرحبا. کیوں بھائی, سواد آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ یہ حقائق ہے, یہ تو صحابہ نے کر کے دکھایا ہے. میں نوکر صحابہ دا, میں کہا تو غدار ہیں, تو نوکر ہوندا تے 10 صحابہ نے نبی پاک دے جان تے کی کیتا سی. سلام والی گل تیرے پیو نے دسنی ہے. ایک مولوی تقریر جب نبی پاک پردہ فرمایا صحابہ رو رہے تھے, میں کہا رون والی گل دسیو, سلام والی گل تیرے ابے نے دسنی ہے. یار بولو نا, میں کیا کہہ رہا ہوں. اور ٹائم 10 ہو گئی, بہت اتنی ہو گیا. اچھا 10 منٹ ہے نا اجے انہاں دے, یہ تین چوپ بیٹھے نے جویں کل دا ٹائم ہو گیا ہوندا ہے. ہائے 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 خدا کے بندے, یہ تو سیانے کہندے نے اندر دیاں ساریاں اندراں کھول دیندیاں نے گلاں. سال کے لیے آپ کی ٹریننگ ہو جائے گی. اور اگر یہ باتیں آپ نے موبائل میں رکھیں انشاءاللہ ایتھوں والا جے کو ٹک جاوے تو گل ہوئی نا. ہاں نہیں ٹکے گا جنا, انہوں آگاہ سونا تو جواب دے, ساڈا نکا جا مولوی ہو, جے ٹک جاوے تو گل ہوئی نا. دوستان مکرم, یہ اصل حقائق ہیں اور ان کو سمجھا کرو. نبی پاک کے میلاد کا جب مہینہ ہے نا, جشن منایا کرو. یہاں پر تو شعر لکھ دیا جائے نا, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. ایک علاقے میں علماء نے یہ اشتہار چھپائے, جیسے یہ یمین و یسار میرے علماء بیٹھے ہیں نا, انہوں نے نا وہ بینر لگوا دیے. وہ سویرے کو 15-20 مولوی رلے تو تھانے دار کو چلے گئے, تو جا کے کہیں آ ویکو سانو شیطان کہیں نے. انہیں کہا تانوں, انہیں کہا دسو آپ ہنے پھڑ دیں, یہ تانوں شیطان کیوں آکن؟ انہیں کہا کتھے شیطان؟ اتنے اور ویکھیا تو عید میلاد النبی کہندے اتھے تو کوئی نہیں لکھیا. تھلے مبارک بھی کہندے اتھے بھی کوئی نہیں. مرحبا مصطفیٰ یہ بھی کوئی نہیں. تھلے روزہ پاک یہ بھی کوئی نہیں. وہ کہتا تھلے پڑھ, تھلے پڑھیا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول کہندے. یار یہ بھی کوئی شیطان والی گل نہیں, تے گل بھی صحیح لکھی آ بھئی کوئی عید ہونی نہیں سی جے مصطفیٰ دی آمد نہ ہوندی. تے گل تے ایتھوں تائی کہندا تھلے پڑھ. انہیں تھلے پڑھیا تو لکھیا سی سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تے کہندا گل تو ٹھیک ہے بھی, اسی تو علماء نو سنے, امام سہیلی نے لکھیا ہے بھی جس ویلے نبی پاک تشریف لے آئے سن شیطان بہت رویا سی, تے آمد تے شیطان روندا ہے. انہیں کہا نہیں ہونا نہیں کہتے, سانو کہتے. انہیں کہا اچھا
اسی تو سنیا سی شیطان ایک ہے پر وہ صاحب اولاد بھی ہو گیا ہے. اپنے خوشی نہیں کرتے, کہتے وہ شیطان نہیں سی کرتا, اسی بھی نہیں کرتے. میں کہا ہوں تہاڈی رشتہ داری نکل آئی, میں کر سکنا. تسی بندے دے پت بنو, تانوں چاہیے حضور دی آمد تے خوشی کرو. اور آپ کو پتا کیسی خوشی ہوئی تھی؟ اللہ نے آسمانوں کے ستارے نیچے کر دیے تھے. اے ویکھو آ اتنے لائٹاں کڈیاں سونیاں لگ دیا, چھت تے ویکھو کڈیاں سونیاں لگ رہی پئیاں. سمجھ آئی نا؟ آسماناں دے ستارے بھی یہیں سونے لگدے کہ نہیں لگدے؟ تے میں کہا سنیا دی مسجد دی تے چھت دس دیئے جڑے ستارے سن اینجی کم کمائے سن جویں آئی ساڈیاں چھتاں نے. میں ستارے نہیں لا سکدا تے مینوں چیناں دیاں لڑیاں تے لا لین دینا. اسی دیو کہ سانوں تو دلیل چاہیے ہے نا بھئی لائٹنگ ستارے تھلے آئے. امام سیوطی نے پڑھ جے نہیں آئے تو میں نہ گل کر تے جے آئے نے تے من. ستارے نہیں لا سکتا لائٹاں تے لا نا یار, خدا کا خوف کرو یار. کدھر چلے گئے ہو قوم کو لے کر؟ تیرے پتر دا بیاہ ہوئے سارا کچھ جائز ہو جاندہ ہے. حضور کے میلاد کی بات. کرسمس ڈے کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے, عیسائی کہتے ہیں. تحقیق کیا, میں ادھر نہیں جا رہا. عیسائی کہتے ہیں اے ولادت دا دن ہے, اور عیسائیاں مشہور ہے کہتے ہیں ساڈا بڑا دن ہے. حالانکہ دنیا دا اس تو بڑا جھوٹ کوئی نہیں. 25 دسمبر پورے سال دا سب تو چھوٹا دن جے. صدقے جاواں تیری چوپ تو, صدقے جاواں. 25 دسمبر سال دا سب تو چھوٹا دن. وہ کہندے بڑا. میں کہ ہے چھوٹا, تواڈے کولوں بڑا کیوں ہویا؟ کہندا روے پیا چھوٹا, ٹائم دے حساب نال چھوٹا ہوئے گا. ساڈا نبی آیا ساڈے واسطے بڑا ہے. میں کہ یار اج کل دے مسلمان دی عقل تو میں صدقے جاواں. ہیں عیسائی نو پتہ ہے کہ جڑے دن نبی آوے او دن بڑا ہوندا ہے, تے عیسیٰ دا بھی امام جڑے دن آیا ہے او دن کڈا ک بڑا ہونا یار. محبوب پاک دی جڑی آمد ہوئی سی نا اپریل دے مہینے چ ہوئی سی انگریزی اعتبار نال. پتہ ہے آپ نو؟ نہیں پتا. تو ہی تو دیکھنا پی ہوئی ہوئی قاری صاحب تے بھی حساب لائی پھردے نے. او بھائی اپریل دے مہینے چ ہوئی سی. دو روایتاں نے 20 یا 22, اے دو تاریخاں جے, 20 تاریخ یا 22 تاریخ. یہ کیوں سی؟ اپریل دا مہینہ پنگارے دا موسم ہوندا جے, جنوں کہندے نے بہاروں کا موسم. او بھائی اللہ نے موسم ہی او رکھیا سی. فرمایا کوئی چنڈے چنڈیاں لاوے نہ لاوے, درخت ہی اپنے چنڈے چنڈیاں پتیاں دی صورت دے اندر لاؤں. موسم ہی او رکھیا سی. سانوں پتہ لگ جائے تے اسی تے اتنا جشن کریے تسی سوچ نہیں سکدے. سانوں سمجھ نہیں آئی نا. نبی پاک اپریل دے مہینے جلوہ گری فرمائی سی, اور مہینہ جے چاہے سی او دا نام ہے ربیع الاول. ربی عربی چ بہار نو کہندے جے. ربی مانا بہار, اول مانا پہلی, پہلی بہار. اوے جیڑے مہینے چ حضور آوے وہی تے پہلی بہار جے. خدا دے بندے سانوں سمجھ نہیں آئی آج تک. یہ مسئلہ سمجھ تے کوئی بھی لا دا منکر بیٹھا نو تقریر سنا جے نہ سیدھا ہوے تے گل ہے بھی کوئی گل ہے, انہوں گل سمجھ آنی چاہیے. انہوں ایک تقریر سناوے تاں. ربیع الاول پہلی بہار, انہوں دسو یہی نے سارا کچھ. وہی ہیں اول, وہی ہیں آخر, وہی ہیں ظاہر, وہی ہیں باطن, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. حضرت نے ساری وانڈی کر چھڑی. یہ ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد شریفہ. اور پھر اگلی بھی بات بڑی توجہ طلب ہے. محبوب جس وقت میں آئے نا وہ وقت تھا تہجد کا. کون سا وقت تھا صوفی؟ ہٹا خدا دے من ادھر آ کے بیٹھا, ادھر دیکھ کیڑا وقت سی. اور سننا, یہ جو تہجد کا وقت تھا علماء فرماتے اس لیے تھا چونکہ اس وقت رات جا رہی تھی, دن آ رہا تھا. ایتھے ہونا سی ٹاکرا. ادھی راتی پیدا بھی دن کتے رہ نہ جاوے, دن نہیں پیدا کیتا بھی رات کتے برکت تو نہ رہ جائے. فرمایا ٹائم وہ رکھاں گے جاندی جاندی رات برکت لے لوے, آوندا آوندا دن بھی برکت لے لوے. چلو جی یہی گل ہے. تو میرا ایک سوال ہے, علماء نے یہی لکھیا ہے اور ہے بھی حق ہے, لیکن عاشق اس تو بھی اگے گئے جے. وہ فرماؤندے نے رات دن بھی برکت دینی سی. یہ کام تے مغرب ٹائم بھی ہو سکتا سی. مغرب ٹائم بھی رات تین دا ٹاکرا ہوندا ہے. اثر تو بعد مغرب دے قریب حضور آ جاندے تاکہ رات نو برکت ملے. دن دی ملے. کہندے ہاں سمر صاحب گل تا ٹھیک آ. تے میں کہا ٹھیک آ, تو پھر اس لیے کیوں نہیں تے تہجد ویلے
کیوں؟ لو جی آ گل آخری ہے، ہوں تہاڈی بیٹری لو ہو گئی ہے، میں تو چاہتا سی بھی ذرا جاگ جاؤ پر نہیں یار، تسی ہوں چپ ہو گیا تو میں آخری گل سناواں گا۔ سمجھ آؤندی پئی میری گل دی؟ مغرب ٹائم کیوں نہیں جلوہ گری فرمایا؟ سمجھ سب گلتا ہے۔ دیکھو بھائی اے پنجابی دی ایک کہاوت مشہور ہے، ویلے دیاں نمازاں تے کویلے دیاں ٹکراں۔ یہ مطلب کوئی بھی کام ہوئے نا، او دا جڑا ویلا ہوندا ہے نا، ٹائم وہ بڑا کاؤنٹ کردا جی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہن ویلے نے دو، ایک اثر تو بعد مغرب والا تے ایک تہجد والا ہے، اے ویلا نہیں او ویلا کیوں؟ سنو، اگر نبی پاک مغرب ٹائم جلوہ گر ہوندے نا تو عاشقاں پتہ کی لکھیا جے؟ او فرماؤندے نے کہ کوئی منطقی فلسفی ریسرچر سوچ سکدا سی کہ یار نبی کس ویلے آیا ہے، وہ جس ویلے دن چلا گیا، روشنی چلی گئی ہے، رات آ گئی، نیرا آ گیا، یہ نبی نیرے لے کے آیا ہے؟ فرمایا سوچن والا تکڑا ہو کے سوچی، اسی حبیب نو اس لے کلیا جلے رات گئی، ظلم گیا، نیرا گیا، کفر گیا، اے آپ بھی نور والا ہے تے نور لے کے آیا ہے۔ اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ یہ باتیں تو تہجد تک چھڑی رہیں تو چھڑی رہیں گے جناب۔ بیٹری چارج ہو گئی ہے، ادھر آئیے ذرا دو چار باتیں اور بھی کر لیں۔ آقا کریم آئے، میلاد منائیں، دلائل ہیں یاد رکھیں، برکات بیان کریں، بالکل شریکاں نو دب کے رکھو، بالکل ٹینشن لین دی لوڑ کوئی نہیں، لیکن تھوڑا سا اپنے اوپر بھی غور فرمائیں۔ حضور آئے کیوں تھے؟ اے پیغام میں اور محفل چ دے رہے ہیں، آئے کیوں تھے؟ آئے تھے ہمیں بتانے کے لیے تمہارا کو رب ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ اگر 5 وقت اذان ہوتی ہم مسجد میں نہیں آتے، کیوں نہیں آتے؟ حضور نے فرمایا تھا حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ ویکھیا نا سارے ہو گئے نا چپ، اینا گلاں تے کون بولے؟ آخر تے میں اس تو رکھیاں نے، مقصد میلاد بھی یاد رکھو۔ نرا لیٹاں چنڈیاں لنگر کھادا مہینہ چال کر نہ، پورا سال جس نبی دا جشن مناؤندے ہو نا، اس نبی دی سنت بھی عمل کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور پہلے تو تسی کہندے ہریاں پگڑیاں ہی باندھے ہو، دعوت اسلامی والے ہو، یہ رنگ بدل دے ہو نا تو چلو اسی بھی بن لواں گے، ہن بدل دیتا، بنو ہن جیڑی سر تے پگ ہونی چاہیے۔ جمعے والے دن اگر پگ ہوے تو سبحان اللہ، اگر ویسے رکھو گے تو مدینہ مدینہ، سمجھ آئی؟ وہ سر چ درد ہوں یا فلانا ہوں، میں کہا جی سر چ درد یا وال جھڑ دے نا تو ساڈے کھ بھی نہیں سی لبنا، ہر شے ہے جے، کچھ بھی نہیں جے ہوں۔ داڑھی رکھ لو، او نہیں جی انہاں رشتہ نہیں ہونا، میں کہا جننے داڑیاں والے نے پوچھ لا، سارے کرائی بیٹھے نے، بلکہ دوئی نو بھی تیار جے، ناراض نہ ہویا جے سرکار، او کو شغل والی گل آئے جیو زندہ، او میرا پرا، او ووٹ جے پکا میرا، سمجھ آئی نا؟ بڑا راضی بیٹھا میرا پائیا۔ تو میں جو بات کہہ رہا ہوں، سارے داڑیاں والے پوچھو کوئی کوارا بیٹھا ہے؟ اکھے نہیں، میں ایتھے ہوں نا، انہاں بیبیاں واسطے میں ایک گل کہی، نہیں داڑھی نہیں رکھو، تو داڑھی والے سے شادی نہیں کریں گی۔ داڑھی والے منڈے نو کڑی لب جاندی جے، میرے جملے تے غور کریا جے، داڑھی والے منڈے نو کڑی تے ہر کڑی نو داڑھی والا لبے، اے مقدر ہودا نہیں ہو سکدا۔ اس واسطے یہ نہ سمجھ بھی جدی داڑھیوں نو لبنی کوئی نہیں، تیری بھول ہے۔ او ساڈے بھائی جان نے او آئے سن کل ہی، میں پرسوں دا نکلیا جی سفر تے، بھائی میرا دبئی چلا گیا لیکن میں مل نہیں سکیا ہوں، میں آج کراچیوں میری فلائٹ سی تو میں سیدھا تواڈے کول آیا، مصروفیت ایندی ہے جی۔ وہ دی جدو شادی ہوئی نا تو ایک رشتہ ویکھن گیا تو ماسٹر آنی سی، کوئی ناراض نہ ہونا، وہ گل آ گئی، وہ بھائی اور داڑھی رکھی ہوئی سی، وہ تصویر ویکھی نا تو کہندی یہ داڑھی منڈا لے تو میں شادی کر لوں گی۔ میرے بھائی نو پتہ لگا، انہیں کیا انہوں کہا ٹینڈ کرا لا تو میں تیرے نال کرا لیں گا۔ میں کہا تانوں شرم تے یا ہی نہیں آوندی؟ انہیں آگا تو اپنی ٹینڈ کرا لے، کہ نہیں یہ تو حکم ہے کہ عورتیں لمبے بال رکھے، تو انہیں آگا اے حکم نہیں کہ مدے داڑھی رکھن،
اپنا تینوں حکم یاد ہے ساڈے واری کہیں نہیں منا کے آ انہیں کہا جا میں کسی اور نال کر لواں گا جناب تو ایسا ہو جاتا ہے بندے دے اندر اتنی جرت ہونی بھی چاہیے میں ہوں کہندے نے یار بڑی ٹوٹکی والی گل دس کے جانا پیا مولوی کونیاں بیٹھے مار دے جی وہ میرے بھرا جڑے نے فل رائی ہوئے بیٹھے جے اوے اللہ تانوں ساریاں نوں مدینے لے جائے تے جے تانوں اللہ توفیق دے تو نال مینوں بھی لے جائے جے اللہ تعالیٰ سب نو خوش رکھے خیر و برکت دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقیاں تے عمل کرو آقا دے فرمان تے عمل کرو سمجھ آ رہی ہے اپنے گھراں دے اندر اسلامی ماحول اسلامی جذبہ تلاوت کلام مجید درود پاک یہ کثرت کرو میری جان اور یہ جڑا دور چل رہا ہے نا کرونا دی وجہ تو کئی سفید پوش بڑے پریشان جے تسی گھراں نوں بھی سجاؤ لیکن نہ کو راشن دے 5-4 پیکٹ بنا کے نہ کسی غریب دے گھر بھی اپڑا کے آ سمجھ آؤندی بھی میری گل دی تے دنے نہیں جانا راتی جانا جے کیمرے نہیں لے کے جانے کسی نوں دسنا نہیں اعلان نہیں کراونے وہ کسی غریب نوں بھی کسا لے لین دیو یار پہلوں انہوں غریبی نے پیسے آئے تو اسی ستائی جانے نہ یارا یہ گلاں چنگیاں نہیں نیکی کر دریا میں ڈال وہ کوئی نیکی کر کے تو پالا دریا ضرور نہ کسی غریب دی ضرور خدمت کرے آجے کوئی بیمار ہوئے نا یار انہوں کو ہفتے دی دعائی لے دے آجے جے تواڈے کاروبار تانوں لگے بھی یار میں انہا دیتا ہے تو مینوں نہ خیر مہر ہوئی ہے پھر ہاتھ ڈکی نہ دتی رکھی دیکھیں اللہ برکت عطا فرماؤں دا شوہ مالکہ نے وعدہ فرما چھڑیا جڑا اللہ دی راج خیرات کرے فرما کدی مال کٹھڑ نہیں دیاں گا کرو گے خیرات ضرور یار اے ذرا مہربانی تسی فرماؤنی ہے اپنے بھیناں بھراواں نوں ارد گرد ماحول نوں دیکھنا ہے ساڈے کو غریب بھی فوت ہو جائے نا تو مرن تو بعد کہندے نے کفن میں دیاں گا حالانکہ جیندے او دے کپڑے پاٹے سنوں تو کسے بھی نہیں لے کے دیتے نہ ایدہ نہ کریا کرو فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں آپ خوش رہیے ہم دعا کر چلے مدنی چینل دیکھتے رہیے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد انشاءاللہ